أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغني الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب المقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد وآل محمد. آج یوم عاشور، رسول اللہ کا چمن اجڑنے کا دن. آج جی بھر کے رونے کا دن. تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ جو جتنی اونچی ہائے کہہ سکتا ہے، جب بھی کوئی جملہ اگر آپ کے دل پہ لگے، جتنی اونچی ہائے کہہ سکتے ہیں ہائے کہیں، جتنی زور سے سینے پہ ہاتھ مار سکتے ہیں ہاں ہاتھ مارے، جتنی زور سے سینہ پیٹ سکتے ہیں، سر پیٹ سکتے ہیں پیٹیں. آج بخل نہ کیجیے. آج بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا. جتنا ہو سکے آج پرسہ پیش کریں. الحمدللہ کافی تعداد میں مولا کے چاہنے والے یہاں پہ اکٹھا ہیں، اور آل محمد کے ماتمی یہاں پہ سب اکٹھا ہیں. مولا کے کرم سے سارے ہی ماتمی دعا کریں گے کہ مولا اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کل اگر آپ نے گفتگو سنی ہو، اور جتنے بھی کل موجود تھے یہاں پر، کل جو گفتگو تھی ہماری وہ بی بی صغرا کے خط تک تھی. بی بی صغرا کا خط آیا، قاصد لے کر مولا حسین نے سیدانیوں کو سنایا. ہر ایک سیدانی نے پڑھا بھی، سنا بھی، اسے چوما بھی، اشک بھی بہائے. بچوں کی یاد آتی ہے نا، بچوں کی یاد آتی ہے. اب جن کے بچے ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے کہ اولاد کی جدائی کیا ہوتی ہے. اب جن بچوں کو والدین سے محبت ہے، ان بچوں کو پتہ ہے، ان اولاد کو پتہ ہے کہ والدین کی جدائی کیا ہوتی ہے. اب جن کا نہ واسطہ والدین سے ہو، ایسی اولاد بھی آج دنیا میں ہے کہ جن کا نہیں کوئی واسطہ، ایسے ہاتھ اٹھا دیتی نہیں ہمیں کوئی نہیں واسطہ ان سے، وہ جو کرتے ہیں کریں. ایسی اولاد بھی اس زمانے میں ہے. لیکن یہاں پہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں.
یہاں پہ ہم ان کی بات کرنے آئے ہیں، ان کا ذکر کرنے آئے ہیں کہ قیامت تک ان کی محبت کی مثال دی جاتی رہے گی۔ یہ محبت کی مثال ہے۔ آل محمد نے جو مصائب کا پہاڑ برداشت کیا ہے، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیوں نہ چلو میں حسین ہونے کا دعویٰ کر دوں، یہ کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ نیزوں میں نیزے کھانا کسی کے بس میں نہیں ہے، ماں بیٹے کا لاش اپنی گود میں اٹھا کے لانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ 6 مہینے کے لال کے حلق میں تیر لگتا ہوا اپنی ہی گود میں دیکھنا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ حسین کر گئے، بس کر گئے، اب کسی کے بس میں قیامت تک یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین کی جرت تھی، یہ حسین کا مقام تھا۔ اللہ نے یہ مقام میرے مولا حسین کو عطا فرمایا، اور اس خاندان نے جو صبر، جو امتحان دیا، جو صبر سے انہوں نے کام لیا، بس ہمیں وہی دیکھ کے کچھ سیکھنا ہے، وہی دیکھ کے ہمیں ان کی زندگی سے کچھ ہمیں سیکھنا ہے، ان کے مصائب سے ہمیں کچھ سیکھنا۔ وہ مصائب بھی ہمیں سکھا کر گئے کہ دیکھو، اگر تمہارا جوان بیٹا اگر کہیں قتل کر دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرنا۔ میں نے اپنے بچے کو 3 دن تک پیاسا بھی دیکھا ہے، اس کے کلیجے میں برچھی لگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور انہی ہاتھوں سے اس برچھی کو نکالتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اپنے لال کا کلیجہ نکلتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہائے ضرور کہیں، ہائے ضرور کہیں، جب بھی کوئی جملہ دل پہ لگے ہائے ضرور کہیں۔ جناب علی اصغر کو گود میں لے کے میرے مولا چلے، میرے مولا جناب علی اصغر کو لے کے چلے۔ بہت پیاس تھی، بچہ 6 مہینے کا بچہ کتنی پیاس برداشت کرے گا، کتنی پیاس برداشت کرے گا 6 مہینے کا بچہ۔ زینب عالیہ کی خدمت میں جناب رباب آئی کہ بی بی ہم تو برداشت کر لیتے ہیں، ہم تو کر لیتے ہیں برداشت، یہ بچہ کیسے کرے گا؟ زینب عالیہ لے کے آئی مولا حسین کی خدمت میں کہ بھائی ان کے گھر میں بھی تو بچے ہوں گے، ان کی یہاں بھی تو اولاد ہوگی، ان کی دشمنی تو ہم سے ہے، بچے سے تو کچھ نہیں، بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا ان کا، یہ بچے کو ذرا سا پانی پلا دیں گے نا۔ میرے مولا نے اپنے علی اصغر کو گود میں لیا۔ اس سے پہلے جب میرے مولا تنہا رہ گئے، جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد جب تنہا رہ گئے، تو آپ نے میدان میں ایک صدا بلند کی، ہل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو مجھ حسین کی نصرت کرے؟ فوج یزید سے آواز نہ آئی کہ لبیک یا حسین، آسمان سے فرشتوں کی فوج اترنا شروع ہوئی۔ مولا ہم حاضر ہیں، حکم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حجت مجھے ان پہ تمام کرنی ہے، ان پہ حجت تمام کرنی ہے مجھے۔ 3 مرتبہ میرے مولا نے صدا بلند سرنا۔ جب تیسری دفعہ میرے مولا نے صدا بلند کی، بیویوں کی خیمے سے رونے کی آواز آئی، بیویوں کی خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ میرے مولا جلد سے خیمے میں پہنچے، فرمایا کہ بیویوں یہ کیسا شور ہے، ابھی حسین زندہ ہے، یہ کیسا شور ہے؟ زینب عالیہ نے عرض کی بھائی حسین، جب تم نے تیسری مرتبہ کہا ہے نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔
حسین کے 6 مہینے کے علی کو بھی تڑپ ہے کہ حسین کی نصرت کے لیے آئے. فوج یزید میں کسی کو یہ نہ ہوا کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ کے فرزند کی نصرت کو کوئی نہ تھا. میرے مولا چلے گود میں علی اصغر کو لے کر. قربانی اس کی بھی پیش ہونی اللہ کی بارگاہ میں. حسین تب حسین بنے. جوان قاسم کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا ہے. اپنے بابا کی صورت کو, جناب عباس کے بازوؤں کو قلم ہوتے دیکھا ہے. جناب علی اکبر کے جگر پہ برچھی لگتے دیکھا. اب یہی حسین یوں تو نہیں نہ بنے, مقام یوں تو نہیں ہوا آپ کا بلند. آج پوری کائنات میں, عالم اسلام میں ہی نہیں صرف بلکہ غیر مذہب میں بھی مولا حسین کی یاد منائی جاتی ہے. کچھ ایسے بے غیرت ہیں کہ جنہیں امام حسین کے غم میں کلمہ پڑھ کے رونا نصیب نہیں ہوتا. جاؤ عیسائیوں سے پوچھو, عیسائیوں سے پوچھو وہ کتنا ادب کرتے میرے مولا کا. عیسائی کیوں ادب کرتے؟ مباہلے میں ان کے پادریوں نے ان کا چہرہ دیکھ کے سر جھکا لیا تھا. ہائے ہائے, عیسائیوں نے ان شہزادوں کو دیکھ کے سر جھکایا. اور یہ کیسے بے غیرت مسلمان تھے کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین گئے. یہ کیسے بے غیرت تھے. یہ اور کلمہ پڑھنے والے یہ غیر نہ تھے, یہ کلمہ پڑھتے تھے اور چادریں چھین گئے آل محمد کے سروں سے. میرے مولا حسین چلے جناب علی اصغر کو لے کر. آپ نے فرمایا کہ اے فوج یزید, تمہاری دشمنی مجھ سے ہے. میرے بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا تمہارا. دو بوند پانی صرف حجت تمام کر رہے ہیں. میرے مولا صرف حجت تمام کر رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے ہم سے پانی نہیں مانگا ورنہ ہم دے دیتے. آپ کو کوئی ضرورت نہ تھی پانی کی. صبر کا امتحان ہے. اس کی مشیت میں راضی, اس کی رضا میں راضی. اور ان کا بھی امتحان ہے, آل محمد کا بھی امتحان. وہ اس امتحان میں آزمائے جا رہے ہیں کہ آل محمد پہ جب ظلم ہو رہا ہے تو ان کا کیا کارنامہ ہے, اس میں ان کا کیا برتاؤ ہے. اور آل محمد کا یہ امتحان ہے کہ سب کچھ قربان کر دو مگر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ ہو. فرمایا کہ تمہارے گھروں میں بھی بچے ہوں گے, وہ بھی کبھی پیاسے تو نہ رہے ہوں گے. نہر جا رہی ہے, تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں. میرے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو. جو پانی پلائے گا قیامت میں اس کی بخشش کروا دوں گا. حالانکہ قاتل جناب علی اکبر کے موجود ہے, حالانکہ جناب علی اکبر کے قاتل موجود ہے. اس میں فرمایا کہ جو بھی پانی پلا دے گا اس کی بخشش کروا دوں گا میں. عمر ابن سعد یہ کتا کہتا ہے جب اس ملعون کا نام آئے لعنت کیا کرو حرام زادے پر. یہ کتا کہتا ہے کہ حسین تجھے شرم نہیں آتی, پیاس خود کو لگی ہے, نام بچے کا کرتا. پیاس تجھے خود لگی ہے, نام بچے کا کرتا. پانی ہم تب دیں گے جب علی اصغر خود اپنی زبان سے پانی مانگے. خود اپنی زبان سے جب پانی مانگے گا ہم تب اصغر کو پانی پلائیں گے. میرے مولا حسین نے تپتی ہوئی ریت میں جناب علی اصغر کو لٹایا اور مشکل سے میرے مولا علی اصغر نے اپنی زبان کو تالو سے چھڑایا اور زبان بے زبانی سے کہا کہ بابا کیوں رنج کرتے ہیں آپ. انہوں نے تو ماں زہرا سے بھی گواہ مانگے تھے, انہوں نے اماں زہرا سے بھی گواہ مانگ لیے تھے. اگر آپ سے گواہ مانگ لیا, آپ سے دلیل مانگ لی, آپ سے اگر سوال کر لیا, رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے لٹائیں, میں پانی مانگوں گا. یہ 6 مہینے کا علی ہے, 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے, 6 مہینے کا اصغر کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ علی ہے, یہ علی, یہ میدان میں بولے گا, جھولے میں نہیں. یہ میدان میں وہی بہادری دکھائے گا جو علی میدان میں دکھایا کرتے تھے. 6 مہینے کا ہے مگر وہی بہادری جو علی کی. آپ نے مشکل سے اپنی زبان کو تالو سے چھڑایا
اور زبان کو باہر نکالا. یہاں جناب علی اصغر کی زبان بولنے کے لیے باہر نکلی, وہاں ہرملہ کتے نے جناب علی اصغر کا نشانہ لگایا. یہاں ہرملہ نے جناب علی اصغر کا نشانہ لگایا, وہاں ام رباب نے, بی بی رباب نے, جو جناب علی اصغر کی اماں تھی, انہوں نے اپنے صندوق سے تیر اور کمان نکالا. ہرملہ نے جناب علی اصغر کا نشانہ بنایا, بی بی رباب نے ہرملہ کا. انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے اب پتا چلا کہ میرے بابا نے مجھے جہیز میں تیر اور کمان کیوں دیا تھا, یہ وقت دیکھنا تھا مجھے. لہٰذا انہوں نے ہرملہ کا نشانہ بنایا. جناب زینب عالیہ کا شہادت علی اکبر کے بعد اب حال یہ تھا کہ وہ بولنے کے ہوش میں نہ تھی. آپ کو بتایا کہ بی بی رباب نے نشانہ بنایا ہے ہرملہ کا, ہرملہ نے نشانہ بنا ہے علی اصغر کا. اب جو بی بی بولنے کے ہوش میں نہ تھی وہ دوڑتی ہوئی خیمے کے دروازے پہ آئی, کہنے لگی رباب اگر تو امرا القیس کی بیٹی ہے, میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں. اگر عورتوں پہ جنگ جائز ہوتی میرے علی اکبر کو برچھی نہ لگتی. ہائے کہہ کے میرے علی اکبر کو برچھی نہ لگتی. مشیت کی رضا میں راضی رہے. ہرملہ نے تیر کا نشانہ جناب علی اصغر کا تیر لگایا, چاہتا ہے کہ تیر کا نشانہ تیر نشانے پہ جائے, تیر گر گیا. دوسری مرتبہ پھر لگایا, تیر پھر گر گیا. تیسری مرتبہ پھر تیر لگایا, تیر پھر گر گیا. عمر ابن سعد نے کہا کہ ہرملہ کتنا بے غیرت ہے تو, تجھ سے ایک بچہ نہیں شہید ہوتا, ایک بچے کا نشانہ نہیں لگتا. اس نے کہا کہ اے عمر پتہ نہیں کون کالے برقعے والی بی بی ہے, مجھے آ کے کہتی ہے کہ ہرملہ تیرے گھر میں بھی تو بچے, تیرے گھر میں بھی تو بچے ہیں, تیرے گھر میں بھی تو چھوٹا بچہ ہے. ہرملہ نے نشانہ بنایا ہے جناب علی اصغر کا, اور تیر یہ عام تیر نہ تھا, یہ 12 میں بتا چکا ہوں, مگر چونکہ آج رونے کے دن نشانہ بنایا. عرب میں 6 قسم کے تیر مشہور تھے. جو چھٹا تیر تھا شہ شعبہ, یہ جو تیر تھا شکاریوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ یہ ہم کسی جانور پر بھی استعمال نہیں کریں گے. شکاریوں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم یہ تیر کسی جانور پر استعمال نہیں کریں گے. ہائے قسمت جناب رباب کے علی اصغر کی, جو تیر جانوروں پہ استعمال نہیں ہوتا وہ علی اصغر کے لیے استعمال کرنا چاہا. اس ملعون نے جناب علی اصغر کا نشانہ لگایا. اب آپ کو بتاؤں کتاب میں جملے موجود ہے, اس تیر نے, ہر تیر کا کام ہوتا ہے جہاں لگے وہاں سوراخ کر دے, جہاں لگے وہاں چھید کر دے, سوراخ کر دے. اس تیر نے سوراخ نہ کیا, چھوٹا سا حلق جناب علی اصغر کا, چھوٹا سا حلق جناب علی اصغر کا. یہ تین اس کے اندر آگے پھل ہوتے تھے, 3 اس کے اندر نوک ہوتی تھی. اس تیر نے جا کے صرف جناب علی اصغر کے حلق میں چھید نہ کیا, ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دی. ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. اور یہ تیر جا کے میرے مولا حسین کے بازو پہ لگا, یہ تیر مولا حسین کے بازو پہ لگا, اور اس تیر کو نکال کے فوج اشکیا کی طرف پھینک دیا کہ رکھو, ابھی حسین آ رہا ہے, کام آئے گا. جرت فاطمہ زہرا کے لال کی. جناب علی اصغر کے بعد رہ گئے میرے مولا تنہا. امام رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان مصائب پڑھ رہے تھے, جملہ برداشت کر سکیں آپ. امام نے فرمایا کہ جانتے ہو میرے دادا حسین کو کیسے شہید کیا گیا؟ وہ کیفیت کیسی تھی پتہ ہے؟ تو عرض کی مولا آپ فرمائیں.
امام نے فرمایا کہ دور جاہلیت میں ایک اصول تھا، ایک رواج تھا. وہ رواج ایسا تھا کہ 4-5 بندے مل کر ایک ساتھ ایک بھیڑ کو پالتے تھے. پورا سال اس بھیڑ کو اچھے سے پالتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے. جب 1 سال مکمل ہوتا، کیسے میرے مولا کو شہید کیا وہ بتا رہا ہوں، اور امام کے یہ مکمل الفاظ ہیں. 1 سال مکمل ہو جاتا، پھر اس کے بعد جس نے اسے پالا ہوتا اس بھیڑ کو، وہ اس بھیڑ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے، اسے بیچ میں رکھتے. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہتھیار ہوتا، ہر ایک کے پاس. وہ بھیڑ جس طرف جاتا وہ اسے مارتا، جس کے پاس جاتا وہ اسے مارتا، جس کے پاس وہ بھیڑ جاتا اسے مارتا، جس کی جیسی مرضی پڑتی ویسے مارتا. امام نے فرمایا میرے دادا حسین کو زمانہ جاہلیت میں جیسے بھیڑوں کو قربانی کے مارا جاتا تھا، اپنے شوق کے لیے شوق سے پالتے تھے اور ہلکا بنا کے اسے اپنے طریقے سے مارتے تھے. میرے مولا حسین کو روز عاشور ہر ایک یزیدی کتے نے مل کر ہلکا بنایا. درمیان میں میرے مولا حسین تھے، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا، جس کے ہاتھ میں عصا تھا اس نے عصا سے مارا، جس کے پاس عصا نہ تھا اس نے لاتیں ماری. جس کے پاس عصا نہ تھا اس نے لات ماری میرے مولا کو، جو لات نہ مار سکا اس نے پتھر مارے میرے مولا کو. جس کے پاس کچھ نہ تھا اس کتے نے تماچے مارے. جس نے جیسے چاہا سید آ کے لال کو مارا. یہاں جاتے، میری طرف دیکھو، مولا یہاں جاتے کتا یہاں سے وار کرتا، زخمی ہو کے ادھر گرتے وہاں سے مارتے. جب میرے مولا کے سینے پہ شمر کتا سوار ہوا، اس نے یہاں سے نہیں کاٹا میرے مولا کا گلا، یہاں سے آسان ہے گلا کاٹنا، یہاں سے مشکل ہے. شمر نے 12 ضربیں ماری میرے مولا کے گلے پہ، 12 ضربیں لگائی. جب اس نے پہلی ضرب لگائی نا، پہلی ضرب جب اس نے لگائی تو گلا نہ کٹا میرے مولا کا. ایک ملون نیزہ لے کے آیا، اس نے نیزے سے میرے مولا کی گردن پہ وار کیا، گردن پہ وار کر کے شہرک کو نیزے کی نوک میں گھما کے کھینچ لیا. یہ سوار ہوا دوبارہ میرے مولا کے سینے پر. 70 قدم پہ کھڑی ہے علی کی لاڈلی زینب، جس کے سینے میں نہیں درد وہ ماتم کرے نا. 70 قدم پہ کھڑی ہے زینب عالیہ. شمر کتا سوار ہوا میرے مولا کے سینے پر، زینب عالیہ کی طرف منہ کر کے چیخ کے ہنستا ہے، بلا تیرے عباس کو، بلانا قاسم کو، بلا علی اکبر کو، بلا اپنے بابا کو، مجھ سے چھڑا لے تیرے حسین کو.
اس نے ضرب ماری میرے مولا کے گلے پہ. پہلی ضرب زینب عالیہ کی طرف دیکھ کے یہ ایک ایک ضرب مارتا تھا. یہ ادھر ضرب مارتا, ادھر زینب کی آواز بلند ہوتی. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ لیا. اس بی بی سے کبھی پوچھنا اگر قیامت میں تمہیں ان کی دیدار ہو, بی بی کیا تم نے محسوس کیا؟ بہن زینب ہو, بھائی حسین ہو, اور کلمہ پڑھنے والا حسین کے سینے پر ہو, اور خنجر چلا رہا ہو. اس نے پہلی ضرب ماری میرے مولا کی گردن پہ. ادھر پہلی ضرب لگی, ادھر بی بی کی آواز آئی, یا غیاث المستغیثین. اس نے دوسری ضرب ماری, آواز آئی یا رسول اللہ. تیسری ضرب ماری, آواز آئی زینب کی یا جدہ. 12ویں ضرب ماری, بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ انا للہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں امام سجاد علیہ السلام جب مدینے میں آئے, جب امام مدینے میں آئے تو آپ کچا گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے. امام جب کچا گوشت دیکھتے تھے آپ تڑپ جاتے تھے. لہٰذا جب بھی آپ گزرتے کسی گلی سے یا ایسی جگہ سے کہ جہاں کسی گوشت والے کی دکان ہو, اسے پتا تھا کہ امام یہ برداشت نہیں کر پاتے. وہ لوگ ذبح شدہ گوشت کو ڈھانک دیتے تھے کہ امام کی نظر نہ پڑے. اب ایک بندہ وہ بھول گیا, امام آ رہے ہیں, وہ کچھ حساب کتاب میں رہا یا کچھ بھی ایسے کام میں مشغول تھا جس وجہ سے وہ اس پہ ڈھانک نہ سکا. امام وہاں سے گزرے, آپ نے دیکھا میرے مولا یا حسین کہہ کے غش کھا گئے. تڑپ اٹھے میرے مولا. جب آپ کو ہوش آیا آپ نے دکان والے سے فرمایا کہ اے شخص مجھے یہ بتا کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو, جب جانور ذبح کرتے ہو اسے پانی پلاتے ہو یا نہیں پلاتے؟ جی مولا, اچھے سے پانی بھی پلاتے, اسے کھانا بھی کھلاتے. دوسرا مولا نے فرمایا کہ اے شخص مجھے یہ بتا جب تم جانور ذبح کرتے ہو تو ذبح کرنے سے پہلے چھری تو تیز کرتے ہو نا؟ چھری تیز کر لیتے ہو نا ہتھیار اپنا؟ جی مولا چھری تیز کر لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اس جانور کو اکیلا ذبح کرتے ہو یا کسی جانور کے سامنے؟ مولا اکیلا ذبح کرتے ہیں. کیسے ممکن ہو کہ کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے؟ میرے مولا نے فرمایا تم جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہو, ہتھیار کو تیز کر کے ذبح کرتے ہو, تنہا اکیلا ذبح کرتے ہو. ہائے میرا بابا حسین, ظالموں نے 3 دن تک پیاسا رکھا, ہتھیار بھی تیز نہ تھا, اور زینب جیسی بہن کے سامنے حسین کو ذبح کر دیا. زینب جیسی بہن کے سامنے حسین کو ذبح کر دیا.
شمر کہتا ہے کہ جب میں چھری چلا رہا تھا تو چھری چل نہیں رہی تھی، میں چھری چلا رہا تھا، چھری چل نہیں رہی تھی۔ عمر کتے نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگا مجھے بار بار کسی کی آواز آتی تھی، نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، نہ مار اسے، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ جب اس گھر کی 3 بطول ایسی ہے، اس گھر کی 3 بطول ایسی ہے جو عمر سے پہلے ضعیفہ ہو گئی۔ 3 بطول ایسی ہیں جو عمر سے پہلے ضعیفہ ہو گئی۔ پہلی ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دربار نے ضعیف کر دیا۔ دوسری ہے حسین کی صغرا، علی اکبر کی جدائی نے ضعیف کر دیا۔ تیسری ہے سکینہ شمر کے تماچوں نے۔ شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا۔ جب خیمے جلا دیے گئے، میں نے کل یہ جملہ عرض کیا تھا، میں آج پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب خیمے جلا دیے گئے، سیدانیوں کے گہنے لوٹے جا رہے تھے، شمر بڑا سکینہ کی طرف، اس نے دیکھا کہ سیدانیوں کے گہنے لوٹے جا رہے ہیں۔ وہ آیا شمر بی بی کے پاس، چونکہ جانتے ہیں کہ گہنے لوٹے جا رہے ہیں، یہ لوٹے اس سے پہلے میں دے دوں۔ بی بی نے کہا رک جا، میں دیتی ہوں۔ کہتا تیرے ہاتھ سے نہیں، میں اپنے ہاتھ سے لوں گا، تیرے ہاتھ سے نہیں، میں اپنے ہاتھ سے لوں گا۔ یہ کمینہ گہنے بھی لے گیا، کان بھی لے۔ کیسے ظالم تھے یہ۔ شام غریبہ میں، جب یہ شام غریبہ کیوں کہتے ہیں؟ شہادت حسین کے بعد لوٹا گیا ہے اہل بیت کے خیموں کو۔ یہ غریبوں کی شام تھی جو اجڑ گئی کربلا، اجڑ گئی کربلا۔ جب پانی ملا، دیکھیں روایت میں موجود ہے، اب یہ نہیں پتا کہ پانی وہاں کون لایا، بہرحال وہاں پانی لایا گیا۔ 3.5 سال کی یہ بی بی سکینہ، آپ کو اتنے تماچے مارے کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ کبھی سنا ہے آپ نے 3 سال کی 4 سال کی بچی کبھی بے ہوش ہو جائے؟ اسے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنے تماچے مارے ہوں گے بی بی کو۔ امام قائم آل محمد کی زیارت کے جملے آپ فرماتے کہ میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ کربلا سے زندان تک جس کے رخسار کا رنگ بدلتا رہا، اس کے رخسار کا رنگ بدلتا رہا۔ اتنے ظالموں نے تماچے مارے، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ اب ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب حر کی جو بیوہ تھی وہ پانی لے کے آئے۔ بہرحال پانی آیا، شہادت کے بعد جب قافلے کو لوٹا جا چکا تو پانی آیا، بہرحال آیا پانی۔ بی بی سکینہ کے چہرے پہ پانی چھڑکا اور آپ کو پانی دیا گیا کہ سکینہ پانی پی لے۔ بی بی سکینہ نے سوال کیا بی بی زینب عالیہ سے کہ اماں آپ نے سب سے پہلے مجھے کیوں پانی کا پوچھا؟ تو بی بی کی آواز ہے سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے نا۔ بی بی وہ پانی کا کوزہ لے کر کربلا کے میدان میں دوڑی،
پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ آواز آئی مجھ سے چھوٹے تو میرا اصغر، مجھ سے زیادہ پیاس تو اصغر کو لگی ہے۔ شہادت حسین کے بعد ہر ایک لاشے کی گردن کو الگ کر دیا گیا، جسم سے سر کو الگ کیا گیا۔ کہا گیا کہ کیا سب سر پورے ہو گئے؟ گنے سبھی سر 71۔ ایک ملعون بول اٹھا کہ نہیں، ایک سر کم ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حسین کو، اس کے چھوٹے بچے کو اپنے خیمے کے پیچھے دفناتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عمر ابن سعد نے 4 ملعونوں کو نیزے کے ساتھ بھیجا، 4 ملعونوں کو نیزوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو یہ جسم کہاں ہے۔ انہوں نے کھود کے نہیں دیکھا، زمین میں نیزے گاڑتے تھے۔ اب ایک جگہ ایسا نیزہ زمین میں گیا، اب صرف نیزہ نہ آیا، علی اصغر کا لاشا باہر آ گیا۔ رحم نہ آیا انہیں، جناب علی اصغر کا گلا تن سے جدا کر دیا، نیزے پہ بلند کر دیا۔ سفر میں بی بی سکینہ جب حلب کے پاس، بالکل حلب کے پاس، یہ عیسائیوں کا شہر تھا، حلب کے قریب جب پہنچے تو رسیاں کھولی گئی۔ اب ہر یتیم کو اپنے وڈیل کے گلے لگنے کا بہت ارمان رہتا ہے، اور اجڑ گئی جہاں کربلا والوں کی بستی، جہاں سکینہ کے بابا نظروں کے سامنے چھین لیے گئے ہو۔ بی بی سکینہ کو جب کھولا، دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس پہنچی، سید سجاد کے پاس پہنچی اور ایسے گلے میں باہیں ڈالی تو سید سجاد کی آواز آئی، آہا۔ سکینہ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ آواز آئی، بہن میری زنجیریں بڑی گرم ہو جاتی ہے، زنجیریں گرم ہونے کی وجہ سے میری کھال کٹ کٹ کے گرتی ہے۔ سید سجاد کی خدمت میں عرض کی، بھائی میں ایک گزارش کرنے آئی ہوں، بس ایک گزارش ہے، اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے میری طرف دیکھو۔ اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے سکینہ کہتی ہے کہ بھائی سجاد، شمر سے کہو وہ تماچے مار لے، تازیانے نہ مارے۔ شمر سے کہو منہ پہ تماچے مار لے، منہ پہ تازیانے نہ مارے۔ یہ کیسے ظالم تھے، منہ پہ تازیانے مارتے تھے۔ آج سے قریباً 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی، سید محسن الامین امیلی صاحب کی کتاب اعیان الشیعہ کے اندر انہوں نے ایک واقعہ درج کیا کہ دمشق کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابراہیم دمشقی۔ ان کی 3 یا 4 صرف بیٹیاں ہی تھیں، بیٹے نہ تھے۔ بہت بڑے عالم، پرہیزگار گزرے ہیں، مذہب آل محمد کے عالم گزرے ہیں یہ۔ ان کی بیٹی کو خواب آیا، انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ بی بی سکینہ آئی ہوئی ہیں خواب میں اور کہہ رہی ہیں کہ بیٹا اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر ٹھیک کروائے، میری قبر میں بہت زیادہ پانی آ چکا ہے۔ صبح ہوئی، وہ خواب ابراہیم دمشقی کو ان کی بیٹی نے بتایا، تو چونکہ وہ عالم تھے، وہ جانتے تھے مسئلہ کیا ہے،
آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو نہ بتانا، اپنی بہنوں کو بھی نہ بتانا، امام کی قبروں کو کھودنا حرام ہے اور امام کی اولاد کی قبروں کو کھودنا بھی حرام ہے، لہٰذا کسی سے یہ بات نہ کرنا۔ دوسرے دن ہوا، دوسری بیٹی کو خواب آیا، وہی خواب، اس نے بھی اپنے بابا سے کہا، وہی جواب، کسی کو نہ بتانا۔ تیسرے دن تیسری بیٹی کو خواب آیا، اب خود سیدہ ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئی کہ اے ابراہیم، میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے تجھے پیغام بھجوایا، تو نے عمل کیوں نہ کیا؟ تو اب تو وہ جانتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اب وہ سمجھ گئے کہ واقعی میں یہ کوئی رنجیدہ معاملہ۔ آپ نے دمشق کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا کہ کیا کیا جائے، کہ بی بی کی زیارت بار بار ہو رہی ہے اور حکم ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ لہٰذا فیصلہ ہو کہ قبر کو ٹھیک کی جائے۔ اب قبر کھودی جا رہی تھی، اب بس قبر اتنی کھود دی گئی کہ قبر کھودنے والے نے کہا کہ مجھے کفن محسوس ہو رہا ہے، مجھے کفن محسوس ہو رہا ہے۔ ابراہیم دمشقی نے کہا کہ سب دور چلے جاؤ، یہ سید زادی ہے، کسی غیر سید کی نگاہ اس پہ نہ پڑے، دور چلے جاؤ سب۔ قبر کے اوپر پردہ ڈالا گیا، انہوں نے کہا کہ خبردار، اہل سنت کے یہاں پہ ایک روایت پائی جاتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جب بی بی سکینہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو یزید نے کفن بھجوایا تھا، یہ تاریخ طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبردار، آج کے بعد وہ روایت کبھی کوئی نہ پڑھے، میں نے اپنی آنکھوں سے سکینہ کا لاشا کرتے میں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سکینہ کا لاشا کرتے میں دیکھا ہے۔ پھر جب آپ نے دیکھا نا قبر ٹھیک کرنے کے لیے جناب سکینہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، تماچوں کے نشان اب بھی باقی تھے رخسار سکینہ پر۔ جب شام سے رہائی کے بعد، بس آخری مصائب کے جملے، شام سے رہائی کے بعد، زندان سے رہائی کے بعد سید سجاد جب آئے ہیں تو دیکھا کہ زینب عالیہ دربار سے آپ کو بلایا گیا، زنجیروں سمیت بلایا گیا تھا سید سجاد کو۔ جب آئے تو دیکھا کہ زنجیریں کھلی ہوئی ہیں۔ زینب عالیہ نے پوچھا کہ بیٹا سجاد، کیا رہائی ہو گئی ہماری؟ فرمایا کہ جی اماں، یزید مجبور ہو گیا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ وہ کیسے مجبور ہوا؟ تو سید سجاد نے فرمایا کہ اماں، اس نے بہت کوشش کی کہ یہ معاملے کو دبا دیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن گاؤں دیہات میں یہ پتہ چل گیا ہے، وہ جو بازار سے گزری تھی نا، وہ علی کی بیٹیاں تھی، وہ جو بازار سے گزری تھی نا، وہ علی کی بیٹیاں تھی، وہ جو زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی تھے نا، وہ خاندان رسول تھے۔ اب وہ مجبور ہے، اب اسے اپنی حکومت کا خطرہ، لہٰذا اس نے رہا کر دیا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ سجاد تم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اماں، میں نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ سیدہ نے فرمایا کہ کچھ شرطیں ہیں وہ پوری کریں۔ سید سجاد کہنے لگے کہ اماں، وہ کہتے ہیں کہ جو چاہو وہ مانگ لو، سونے کی عماریاں چاہو دیں گے، سننا چاندی چاہو دیں گے۔ بی بی نے فرمایا کہ شرم نہیں آتی اسے؟ میرا چاند جیسا علی اکبر چھین لیا اور سونے کی عماریاں ہمیں دینے کی باتیں کرتا ہے، وہ ماں کیا کرے گی جس کا علی اکبر سا بیٹا چھین لیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری شرطیں، ہمیں ایک الگ کمرہ دیا جائے، ایک الگ کمرہ دیا جائے، ہمیں ایک کالے کپڑے سب کو ایک مومنہ سے سلوائے جائے، ہمارے لیے کالے کپڑے۔ یہ جو ہم یہاں پہ عزاداری کرتے ہیں، اس کا آغاز کس نے رکھا؟ کس نے بنیاد رکھی عزاداری کی؟ خود زینب عالیہ نے۔ اور کیسے بنیاد رکھی؟ آپ نے فرمایا یہ ہم علم لے کے چلتے ہیں، سواری لے کے چلتے ہیں۔ سر مولا حسین علیہ السلام کا آ گیا تھا زندان میں، باقی سر ابھی باقی تھے آنے۔ فوری طور پہ، یعنی کہ جلد سے جلد مومنہ کے لیے، سیدانیوں کے لیے
کرتے سیے گئے کالے، چادریں کالی مومنہ کے پاس سلوائے گئے، کالا جھنڈا فرمایا کہ وہ کالا جھنڈا میں لے کے چلوں گی، اور پیچھے پیچھے سب بیبیاں نوحہ خوانی کرتے ہوئے چلی۔ وہ مقام پہ پہنچے جہاں کمرہ دیا گیا تھا، اس سے پہلے بی بی نے فرمایا کہ تمام عورتوں کو اکٹھا کیا جائے، جو ہم سے محبت کرتی ہیں وہ بھی، جو ہم سے بغض رکھتی ہے وہ بھی، جن کے شوہر ہمارے بابا کو گالیاں نکالتے تھے وہ بھی آ جائیں، یعنی عورتیں سبھی۔ لہذا عورتیں اکٹھا ہوئی، آپ نے 3 باتیں کہیں، 2 باتیں مومنہ سے کہی جتنی مومنہ تھی ان سے، اور 1 بات ان سے جو اس خاندان سے بغض رکھتا تھا۔ بی بی نے فرمایا کہ اے کوفے کی عورتوں، میں جانتی ہوں کہ کون مجھ سے دل سے محبت کرتا ہے اور کون ہمارے لیے دل میں بغض رکھتا ہے۔ جتنی مومنہ ہو، میں علی کی بیٹی ہاتھ جوڑ کے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم یزید کے ڈر سے ہمیں چھپ چھپ کے روتی رہی، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، دوسری یہ مومنوں سے بات کہی، مومنہ سے، جتنی مومنہ تھی ان سے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، دوسری بات یہ کہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، لیکن ایک گزارش تم سے کر کے جا رہے ہیں، یہ تمہارے یہاں جو قبرستان ہے نا، زندان ہے نا، وہاں سے چھوٹی قبر بنائی ہے میں نے، آتے جاتے بس اس پہ چھوٹا سا چراغ روشن کر دیا کرنا، چھوٹا سا چراغ روشن کر دینا۔ اب ان سے فرمایا کہ جو اس خاندان سے بغض رکھتی تھی، آپ نے فرمایا کہ اے وہ عورتوں کہ جو ہمارے قیدی ہونے پہ خوشیاں مناتی تھی، اب چلے ہیں مدینے والے مدینے کو، اب جس کے دل میں ارمان ہو میں پتھر مارنے کا، زینب موجود ہے، جس نے پتھر مارنا ہو مار لے، جس نے پتھر مارنا ہو مار لے۔ شرمندگی سے تمام عورتوں کے سر جھکے، اس حجرے میں گئے۔ اب آپ نے فرمایا زینب عالیہ نے کہ سر منگواؤ، جو تبرکات ہیں وہ منگوائے جائے، سب سے پہلے سر آئے۔ اب ان کے سر آئے جو خاندان رسول سے نہ تھے، جو بنو ہاشم سے نہ تھے، ان کے سر آئے۔ جب ان کے سر آئے، جناب حور کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی، ان کے غلام، اور اس طرح سے سر آئے، اور اللہ کی عزت کی قسم رسول کی بیٹیوں نے ایسا ماتم کیا ہے ان کے سروں پر، کہہ رہی تھی رو رو کے کہ اے میرے حسین پہ فدا ہونے والوں، اپنے آپ کو بیگانہ نہ سمجھنا، علی کی بیٹیاں عشق بہا رہی، علی کی بیٹیاں تم پہ رو رہی ہے۔ اب میں بس 5 سر کا ذکر کروں گا، ایک کے بعد ایک سر آتے رہے۔ زینب عالیہ دروازے کے اندر کھڑی، تمام عورتیں اس طرف، سید سجاد دروازے کے باہر، صندوق لایا گیا سروں کا۔ اب کیفیت ایسی ہے کہ باہر سے سر آئے سید سجاد کے ہاتھوں میں، سید سجاد بی بی زینب عالیہ کے ہاتھ میں، اور بی بی زینب عالیہ اس کے کسی نہ کسی وارث کو جو سب سے قریبی تھا اسے، مثلا بہن کو بھائی کا سر دیا، ماں کو بیٹے کا سر دیا، اس طرح سے، یعنی کہ آپ نے ترتیب رکھی کہ جو جتنا قریب ہے اسے دیا جائے۔ سید سجاد بالکل حجرے کے دروازے پہ، زینب عالیہ اندر کھڑی ہیں اور تمام بیویاں بھی کھڑی ہیں، لہٰذا سب سے پہلے صندوق میں 2 سر آئے، اکٹھا 2 سر آئے۔ یہ وہی سر تھے جو اکٹھا خیمے سے باہر بھی نکلے تھے، اکٹھا میدان میں شہید بھی ہوئے تھے۔ زینب عالیہ کی اجڑی گود، اونا محمد کے سر تھے۔ یہ آسان ہے، آپ نے سن لیا، خدا نہ کرے اگر کسی بچے کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو جائے اور اگر وہ زمین پہ
پچھڑاٹ کھا کے اگر اس کا ایک حصہ زیادہ زخمی ہو جائے نا تو جب ماں اس کا چہرہ دیکھنے آتی ہے نا وہ چہرہ نیچے رکھا جاتا ہے کہیں ماں اس زخمی چہرے کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جائے. وہ زخمی چہرہ نیچے رکھا جاتا ہے. کیا حوصلہ ہے علی کی بیٹیوں کا, اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سر ہاتھوں میں رکھے. زینب عالیہ نے وہ سر ہاتھ میں لیے. دو روایتیں ملتی ہیں, ایک یہ کہ آپ نے وہ سر نہ لیے بی بی فضا کو دے دیے, ایک یہ کہ آپ نے اپنی گود میں سر رکھے. آپ نے وہ سر لیے اور فرمایا کہ سجاد مجھ میں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہے, میں بیٹھ جاتی ہوں, لہٰذا آپ بیٹھے. ایک سیدھے جانے پہ آپ نے رکھا جناب اون کا سر اور ایک طرف رکھا جناب محمد کا سر, گود میں سر ہے. اب ایک اور سر آیا, آپ نے آواز دی ام فروا قاسم کا سر آیا ہے. ام فروا قاسم کا سر آیا ہے. اب اگلی آواز آئی بی بی رباب اپنے لال اصغر کو سنبھالو. وہ جو بین کیے ہیں نا, بین جسے کہتے ہیں, جو ہائی نکلی ہے دل سے جناب علی اصغر کا چہرہ لے کے. بی بی رباب نے جو بین کیے ہیں نا, ہاتھ میں اصغر کا چہرہ ہے, اور آپ نے جو جملے کہے ہیں سمجھ آئے تو ہائے ضرور کرنا. کیا بین کیا آپ نے؟ اصغر چھ مہینے کے بچے اکیلے تو نہیں سوتے, تو ماں سے جدا رہ کے کیسے سو گیا؟ اب آیا, آپ نے آواز دی ام کلثوم کو. اب آپ کو پتا ہے کہ جناب ام کلثوم مولا علی کی شہزادی ہے, لیکن آپ کو کتابوں میں نہیں ملتا کہیں بھی کہ آپ کے کہیں اولاد ہو. آپ کی اولاد نہیں تھی. جب چلے نا سرکار وفا علمدار, تو آپ ام کلثوم نے ایک آہ بری کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا, میں قربان کر دیتا. سرکار عباس نے اپنی بہن کے ماتھے کو چوم کے کہا میں تیرا بیٹا بن کے قربان ہو جاؤں گا. بھائی سمجھ, بیٹا سمجھ. آواز دی ام کلثوم, عباس کا سر آیا. جب بھی ام کلثوم کے ہاتھ میں جناب عباس کا سر آیا, آپ نے کچھ نہیں کہا, پہلے سر لیا. کاش آپ سمجھ سکے میری بات کو. سر لیا آپ نے, سر لے کے آپ اس طرح سے اتنا اونچا کیا, اتنا اونچا کیا, اتنا اونچا کیا, ایسے رکھا اور سر کو ایسے جھکایا. فرمایا دیکھ عباس کتنا مارا ہے ظالموں نے. جن کے لیے تو صدا دیتا تھا بازار میں الحجاب, پردہ کرو میری شہزادیاں آ رہی ہیں, جن شہزادیوں کے لیے تو دکانیں بند کروا دیتا تھا, یہ شرابیوں کے دربار میں ہمیں گلی گلی بازار بازار گھماتے رہے. دیکھ عباس کیسا مارا ہے ہمیں, نیزوں کے زخم دکھائے. آخری سر. اب جو سر آیا, سید سجاد کی آواز آئی اماں جلد سر سنبھالو, مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا. بی بی بیٹھی ہے, آپ کے گود میں اون و محمد ہے, اون و محمد کے سر, سید سجاد کے ہاتھوں میں سر تھا. اب بس اتنا ہوا
بی بی نے بس ایسے سر دیکھا، آپ یہاں پہ بیٹھی، ایسے سر دیکھا، جیسے یہ سر دیکھا اپنی جولی سے اونا محمد کے سر اتار دیے۔ بتاؤ کس کا سر تھا؟ علی اکبر، علی اکبر کا سر، علی اکبر کا سر۔ جب سر آیا، عالیہ کے ہاتھوں میں ایک رخسار پر خاک لگی تھی، ایک رخسار پر خاک لگی تھی۔ بی بی کا بین سنا، بی بی فرماتے اکبر کبھی چاند پر بھی خاک لگتی ہے، کبھی چاند سے چہروں پر بھی خاک لگا کرتی ہے، کہیں چاند کو زمین پر رکھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اجڑا ہوا خاندان مدینے کے لیے روانہ ہو گیا، اور بہت مصائب ڈھائے ہیں اس خاندان نے، بہت مصائب سہے ہیں اس خاندان نے، بہت مصائب سہے ہیں، ظالموں نے ان پہ بہت مصائب ڈھائے۔ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا نصیب ہے، یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں اس گھرانے کے غم میں رونا نصیب ہوا۔ میں نے کل جملہ عرض کیا تھا، آج میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ آج آپ رو رہے ہیں، تھاڑے مار کے رو رہے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کو کوئی بولنے والا نہیں۔ جب مولا حسین کے سر کو دیکھ کے اس خاندان کا کوئی بھی فرد روتا، کتے تازیہ نے مارتے، رونے نہ دیتے یہ حرامزادے۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں بلند آواز سے رونا نصیب ہو رہا۔ مدینے میں جب بابا کی جدائی میں فاطمہ زہرا اشک بہاتے تو آ کے علی سے کہتے تھے کہ اپنی زوجہ سے کہو کہ رونے کا کوئی وقت طے کرے۔ جب یہ روتی ہے قبر رسول پہ زلزلہ آتا ہے۔ میرے مولا نے مدینے کے باہر سب سے پہلا عزا خانہ بنایا جسے بیت الحزن کہتے۔ یہ لعین حکومت نے بس کچھ ہی سال پہلے وہ اس منہدم کر دیا۔ رونا زندگی کی علامت ہے، اشک بہانا زندگی کی علامت ہے، اور حسین کے لیے اشک بہانا آخرت کی بقا کی علامت ہے۔ جس نے اپنی آخرت کو سدھارنا ہے وہ ان کے غم میں اشک بہائے۔ امام فرماتے کہ جب تمہیں اپنا بھی کوئی غم ستائے نا، جب تمہیں کوئی اپنے غم میں تمہارے اشک نکل آئے، یا حسین کہہ دیا کرو، تمہارا وہ غم میرے بابا حسین کے غم سے مل جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ انقلب ينقلبون اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ مولا بحق محمد وآل محمد کے ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا آل محمد کے چاہنے والوں کو کوئی غم نہ دی سوائے غم حسین علیہ السلام کی۔ مولا جتنے بیمار ہیں آل محمد کی قربانی کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔